اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان مراد میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کی ابتدائی فرما رواؤں کا طرِ امتیاز رہیں۔ سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد سلطنتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان مراد ہی وہ پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اورحان غازی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ریاست کا انتظام انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے مراد کو سونپ دیا تھا۔ مراد کو اس سے پہلے چھاپا مار دستوں کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ جب سلطان مراد تخت نشین ہوئے تو اس وقت بازنطینی سلطنت کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی اختلاف کے باعث ابتدا میں تو کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک عیسائی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا۔ ان حالات میں سلطان مراد نے درِ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے انہوں نے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلی سے فتح ہوا۔ اس دوران 764 ہجری مطابق 1363 عیسوی میں سلطان مراد کی بازنطینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ 1391 عیسوی میں سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ ادرنا جا پہنچے جہاں کے تیکفر نے سلطان مراد کو روکنے کے لیے ایک فوج تیار کی ہوئی تھی۔ بازنطینی اور عثمانی فوجوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا جس میں بازنطینی کمانڈر کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ادرنا چلا گیا۔ اس نے شہر سے اپنا تمام قیمتی سامان جمع کیا اور جہاز میں بیٹھ کر یونان چلا گیا جس پر اہل شہر نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور یوں تقریباً تمام تھریس سلطان مراد کے قبضے میں آ گیا۔ یہ خوبصورت ترین شہر جو سلطان مراد نے فتح کیا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ ادرنا کی فتح کے بعد سلطان مراد نے اناطولیہ میں سے ترکوں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ اورحان غازی اس وقت بستر مرگ پر تھے۔ جب انہیں ادرنا شہر کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ اس خبر سے بے حد خوش ہوئے اور اس شاندار فتح کے بعد اورحان غازی نے اپنے بیٹے مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک طویل نصیحت کی جس میں انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے تاج و تخت پر کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ یہ مت بھولنا کہ موت نے تمہارے بھائی سلیمان کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ دنیا کی ہر سلطنت فانی ہے لیکن یہ زندگی سب کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی جائے۔ تم اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھانا۔ اگر تم دنیا اور آخرت کو برابر دیکھو تو آخرت پر ہمیشہ ترجیح دینا۔ اے میرے بیٹے، عیسائی رایا پر ہمیشہ رحم کرنا۔ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا اور اس فتح کے بعد اپنے ترک سرداروں کی ویسی ہی عزت کرنا جیسی کہ تمہارے جد امجد کرتے آئے ہیں۔ اگر میری وفات کے بعد اناطولیہ میں بغاوت پیدا نہ ہوئی تو تم اپنی فتوحات یورپ میں جاری رکھنا۔ ہم نے اس ریاست کی بنیاد سوغوت جیسے چھوٹے شہر سے رکھی تھی اور اسے یورپ کے کلب تک لے کے جانا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے 2 براعظموں پر حکومت کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ جس طرح ہم سلجوقوں کے وارث ہیں ویسے ہی ہم روم کے بھی وارث ہیں۔ کبھی بھی قرآن کے حکم سے انحراف نہ کرنا، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، اپنے گزشتہ فوجیوں کا خاص خیال رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ذاتی طور پر دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا اور ظالموں کو سزا دینے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا تو تم دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دور حکومت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس نصیحت کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسرے عثمانی سلطان اورحان غازی انتقال کر گئے۔ شہزادے مراد کے لیے یہ بڑا ہی کٹن مرحلہ تھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جوان بھائی شہزادے سلیمان کو کھویا تھا اور اب ان کا والد اورحان غازی بھی اس دنیا سے وفات پا چکا تھا۔ باپ اور بھائی کے دکھ کو دل میں لیے
36 سال کی عمر میں سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران کے طور پر برسر اقتدار آئے، اور یہاں سے سلطان مراد کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے۔ سلطان مراد نے 27 سال تخت عثمانی پر حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے ذاتی طور پر 37 جنگوں میں حصہ لیا۔ سلطان مراد بلا شبہ ناقابل شکست، شاندار جرنیل، تجربہ کار اور شہید عثمانی سلطان تھے۔ اورہان غازی اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی نسبت سب سے زیادہ طاقتور ترین ترک سردار تھے۔ جیسے ہی اورہان غازی کی وفات ہوئی تو ان کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ترک قبائل نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے کرمان قبیلہ پیش تھا، جس نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے انقرہ کے آس پاس کا علاقہ لوٹ لیا تھا۔ جب سلطان مراد کو کرمان قبیلے کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے آخری چند شہروں میں سے ایک شہر ارغلی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ چلے گئے، جہاں پر انہوں نے کرمان قبیلے کی فوج پر حملہ کر دیا، جنہوں نے عثمانی علاقوں کو لوٹ کر یہاں قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد ایک تجربہ کار کمانڈر تھے۔ انہوں نے انتہائی کم وقت میں کرمانی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا۔ اس پر مجبوراً کرمان قبیلے کے سردار نے سلطان مراد سے عارضی طور پر صلح کر لی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اناطولیہ میں موجود ترک قبائل کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد سلطان مراد یورپ کی جانب بڑھے۔ سلطان مراد یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ یورپ کی جانب بڑھے، اور اس دوران ان کے ساتھ 2 عثمانی کمانڈر، جن میں ایک ایفرینوس بے جبکہ دوسرے لالا شاہین پاشا تھے، جنہیں سلطان مراد نے بیلر بے کا خطاب دیا تھا۔ سلطان مراد نے ایفرینوس بے کو کوموتینی کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جبکہ لالا شاہین پاشا کو سلطان مراد نے بلغاریہ کی جانب زاگورا نامی علاقے کی فتوحات کے لیے روانہ کیا۔ سلطان مراد کے دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے ان دونوں علاقوں کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں پہلی بار بلغاریہ میں عثمانیوں نے قدم رکھا۔ لالا شاہین پاشا زاگورا نامی علاقے کی فتح کے بعد پلوفدیف شہر جا پہنچے، جو کہ بلغاریہ کا ایک اہم ترین شہر تھا، اور کچھ ہی دنوں کے محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد کچھ بلغاری شہری اور سپاہی ہجرت کر کے سرویا کے شہنشاہ اسٹیفن اوروش کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے شہنشاہ کو عثمانیوں کے حملوں کی خبر دی اور اسے باور کروایا کہ اگر اس نے عثمانیوں کے خلاف بروقت کارروائی نہ کی تو اہل بلغار کے بعد اس کی بھی باری آئے گی اور عثمانی اس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیں گے۔ سرویا کا بادشاہ عثمانیوں کے حملوں سے ڈر گیا اور اس نے انہیں روکنے کے لیے اور نیز ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یورپ میں مسیحی اتحاد بھی قائم کیا اور ایک صلیبی جنگ کے لیے یورپ کے تمام بادشاہوں کو اس نے خطوط لکھے۔ یورپ میں ابتدائی فتوحات کے بعد سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے 1363 عیسوی میں ایک نیا معاہدہ کیا، جس کی روح سے اہل قسطنطنیہ پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں۔ اس معاہدے کے تحت مشرقی رومی سلطنت عثمانیوں کو ٹیکس ادا کیا کرے گی۔ عثمانیوں کی جانب سے فتح کی گئی زمینوں میں وہ حقوق نہیں مانگ سکیں گے۔ عثمانی سلطنت کے خلاف وہ کسی بھی دوسری مسیحی ریاست سے اتحاد نہیں کریں گے اور ضرورت پڑنے پر وہ عثمانیوں کو فوجی مدد بھی فراہم کریں گے۔ ادھر یورپ میں سربیا کے شہنشاہ کی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پوپ اربن پنجم کے اکسانے پر ایک صلیبی فوج تیار کی گئی، جس میں سربیا، ہنگری، بلغاریہ، ولاچیا اور بوسنیا نے شرکت کی۔ جلد ان 5 ریاستوں نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی، جس کی تعداد کم و بیش 60,000 کے قریب تھی، اور اس فوج کی کمان ہنگری کے بادشاہ لایوش کے زیر کمان تھی، جو اس فوج کو لے کر ادرنے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں بورسا شہر میں موجود تھے۔ جیسے ہی ادرنے میں لالا شاہین پاشا کو عیسائیوں کے اس لشکر کے پیش قدمی کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے سلطان مراد کو عیسائیوں کے حملے سے انہیں آگاہ کیا۔ عیسائی لشکر بغیر کسی آرام کے تیزی کے ساتھ عثمانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ لالا شاہین پاشا نے اس فوج کی رفتار کو سست کرنے کے لیے فوری طور پر حاجی البے کی کمان میں انہوں نے 4000 سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ روانہ کیا۔ اگرچہ لالا شاہین پاشا کے بھیجے ہوئے اس معمولی لشکر کا عیسائی لشکر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ تھا،
لیکن یہ دراصل ایک حکمت عملی تھی جس کے مطابق عیسائی لشکر کو روکے رکھنا تھا تاکہ اس دوران سلطان مراد اناطولیہ سے یورپ میں باقی فوج کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو اناطولیہ میں جمع کیا، لیکن اگر سلطان مراد برق رفتاری سے بھی یورپ میں پہنچنا چاہتے تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ صلیبی لشکر عثمانی سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور سلطان مراد کے اور ادرنا شہر کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اگر لالا شاہین پاشا سلطان مراد کے آنے کا انتظار کرتے تو تب تک بہت دیر ہو جاتی، سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان مراد کا انتظار کیے بغیر اس عیسائی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ شاہین پاشا جانتے تھے کہ برسوں سے جو فتوحات ہم نے یورپ میں کی ہیں، اگر اس وقت عیسائیوں کو نہ روکا گیا تو یہ تمام علاقے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لالا شاہین پاشا نے ادرنے میں اپنے ترک سرداروں کے ساتھ مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے ایک بڑا ہی مشکل لیکن تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ادرنے میں دفاعی پوزیشن کے بجائے شہر سے نکل کر عیسائی فوج کا سامنا کریں گے اور میدان جنگ میں انہیں شکست دے کر ان کی طاقت کو ختم کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں مکمل کیں اور شہر سے نکل کر اپنی فوج کو ایک محفوظ مقام میں چھپا دیا، اور حملے کی رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا مانگی۔ ادھر صلیبی لشکر بغیر کسی عثمانی مزاحمت کے جب ادرنے شہر تک پہنچ گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ عثمانیوں پر فتوحات حاصل کرنا تو بالکل آسان کام ہے، اس لیے انہوں نے ادرنے کو فتح کرنے سے پہلے ایک میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور ایک بڑے جشن کا انہوں نے اہتمام کیا۔ عیسائی لشکر بے انتہا خوش تھا اور وہ اپنی اس ابتدائی فتوحات پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں صلیبی فوج شراب اور نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ کچھ سپاہی تو سو چکے تھے جبکہ باقی کے سپاہی شراب و کباب کی مستی میں بدمست تھے کہ فتح کے جشن کے دوران اچانک پڑاؤ کے چاروں اطراف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ دراصل عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا کی ایک چال تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ اس صلیبی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی تعداد کم و بیش 60,000 کے آس پاس تھی۔ سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب رات کے وقت صلیبی فوج آرام کر رہی ہوگی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوگی تو اس وقت صلیبی لشکر پر حملہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حملے سے پہلے عثمانی فوج نے ڈھول کی آواز سے رات کے اندھیرے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور پھر لالا شاہین پاشا اور حاجی علبے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نعرے تکبیر کے ایمان افروز نعروں کی گونج کے ساتھ عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ چاروں اطراف سے کیا گیا تھا۔ عیسائی لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عثمانی یوں ان پر اچانک رات کے وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود صلیبی فوج نے عثمانیوں کے خلاف کوئی خاص مزاحمت نہ کی۔ یہ رات صلیبی فوج کے لیے انتہائی خوفناک رات تھی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میدان صلیبی فوج کی لاشوں کے ساتھ اٹا پڑا تھا۔ بہت سے صلیبی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے جبکہ چند سو زندہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہنگری کا بادشاہ لایوش بھی اس حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یوں یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا خواب صلیبیوں کا خواب ہی رہا۔ لالا شاہین پاشا نے اس جنگ میں شاندار فتح حاصل کی۔ جب فتح کی خبر سلطان مراد کو پہنچی تو وہ اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس فتح سے ترکوں کے قدم یورپ میں مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد ادرنے یورپ جا پہنچے اور انہوں نے ادرنے شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان مراد کی تو یہ ابتدائی فتوحات تھیں۔ ابھی مزید انہوں نے یورپ میں فتوحات جاری رکھنی تھیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد کی باقی کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ اور خان غازی کی وفات کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان کے طور پر عثمانی تخت سنبھالا۔ اس کے بعد انہوں نے اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک قبیلے کرمانیہ سے جنگ لڑتے ہوئے ان سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیے، جبکہ یورپ میں سلطان مراد اول کے بہترین کمانڈر لالا شاہین پاشا نے جنگ مارٹیز میں عیسائی فوج کو شکست دیتے ہوئے بلغاریہ اور سربیا کے بیشتر علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اب عثمانی سلطنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یورپ میں صلیبی لشکر کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے
بحر مارمرا کے کنارے پر موجود رومی سلطنت کا ایک چھوٹا سا شہر بیگا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر دراصل بحری لٹیروں قاتلان کی آماج گاہ تھی جو عثمانیوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ اس شہر کی فتح کے لیے سلطان مراد نے خشکی کے راستے محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد اپنے لشکر کے ساتھ بورسا شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس فتح کی خوشی میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ سلطان مراد اس وقت کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ میں موجود صلیبی ریاستیں ان ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ عیسائیوں کو ابتدائی شکست دینے کے بعد بھی سلطان مراد کو خدشہ تھا کہ عیسائی ایک بار پھر ان کے خلاف متحد ہوں گے۔ اس لیے سلطان مراد نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے وہ یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی غرض سے انہوں نے ادرنے کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دیا اور اس کی یہ حیثیت قسطنطنیہ کی فتح تک قائم رہی۔ جب سلطان مراد نے دارالحکومت کو یورپ میں منتقل کیا تو اس وقت ادرنے شہر کے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہمسائی بلغار ریاست کی حالت انتہائی نازک تھی، کیونکہ یہاں ایک سال پہلے یعنی کہ 1365 عیسوی میں بلغاری شہنشاہ ایوان الیگزینڈر کی موت کے بعد بلغاری سلطنت اس کے 4 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایوان بلغاریہ کے مغربی حصے کا مالک بنا، جس کا مرکز ودین شہر تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا کارال سیسمان نیکوپولس، ترانو، صوفیا اور سلسٹریا سمیت جنوبی بلغاریہ کے حصوں کو کنٹرول کرتا تھا اور اس کا مرکز ترانوا شہر تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا ڈیبروچ بلغاریہ کے مشرقی حصے کا مالک تھا، جس کا مرکز وارنا تھا، جبکہ اس کا چوتھا بیٹا باقی جنوبی بلغاری حصے کا مالک تھا۔ بلغاریہ کے بعد بلقان میں سب سے طاقتور ترین ریاست سرویا کی تھی، لیکن اسٹیفن ڈوشن کی موت کے بعد سربین سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز 1364 عیسوی میں سربوں کو عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد ان کی طاقت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ یوں اب بلغاریہ کی طرح سربیا کا علاقہ بھی سلطان مراد کی عقابی نظروں میں تھا۔ سلطان مراد یورپ کے ان دونوں بڑے ملکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی فتوحات کو یورپ میں مزید وسیع کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کی بنا پر سلطان مراد اب ان رومیوں کی جانب سے مطمئن تھے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت نہ تو وہ کھل کر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی وہ کسی دوسری عیسائی سلطنت کا ساتھ دے سکتے تھے۔ لیکن رومی شہنشاہ نے بظاہر تو عثمانیوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن وہ خفیہ طور پر دوسری عیسائی ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف انہیں اکسانے میں باز نہیں آ رہا تھا۔ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے خلاف کسی صلیبی جنگ کے انتظار میں تھا تاکہ وہ عثمانیوں سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس حاصل کر سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے یورپ میں پوپ کو کئی خطوط بھی لکھے اور دیگر عیسائی بادشاہوں سے اس نے مدد بھی مانگی، جس کے نتیجے میں پوپ کی حوصلہ افزائی سے ایک بحری بیڑا عثمانیوں کے خلاف قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا اور عیسائیوں کی اس بحریہ نے گیلی پولی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ ترکوں کو سمندر میں لڑنے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اس لیے رومیوں نے ترکوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا اور یوں یہ شہر پھر رومیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اناطولیہ اور یورپ کو آپس میں ملانے کے لیے یہ علاقہ بے حد اہمیت کا حامل تھا، جس کے چھن جانے کے بعد ترکوں کو اناطولیہ میں آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سلطان مراد نے جب گیلی پولی کے چھن جانے کی خبر سنی تو وہ اس خبر سے بے حد غصہ ہوئے، کیونکہ 1363 عیسوی میں رومیوں کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت وہ عثمانی سلطنت پر نہ تو حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی عثمانیوں کے خلاف کسی دوسری ریاست سے اتحاد کر سکتے تھے، لیکن شہنشاہ نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو جلد از جلد گیلی پولی ترکوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن شہنشاہ نے سلطان مراد کے خط کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ برقرار رکھا، جس پر مجبوراً سلطان مراد نے ذاتی طور پر فوج کو تیار کیا اور انہوں نے رومی دارالحکومت قسطنطنیہ کی جانب پیشقدمی شروع کر دی اور انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب رومیوں کے 2 اہم ترین قلعوں پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس دوران جب سلطان مراد رومی علاقوں پر حملے کر رہے تھے
تو ادھر بلغاریہ میں عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں عثمانی فوجیں بلغاریہ کے شہر جامبول کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ کا یہ شہر بھی فتح ہو کر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سلطان مراد ان ابتدائی فتوحات کے بعد واپس اپنی فوج کے ساتھ ادرنہ شہر چلے گئے۔ ادھر جنوبی بلغاریہ میں ایک اور عثمانی کمانڈر ایورینوس میں مقدونیہ کی فتوحات کے لیے نکلے ہوئے تھے، جبکہ شمال کی جانب لالا شاہین پاشا صوفیہ کے قریب اعتمان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد لالا شاہین پاشا سماکوو نامی شہر کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جو لوہے کی اہم کانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ شہر بھی لالا شاہین پاشا نے فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں 1366 سے 1369 عیسوی کے درمیان عثمانیوں نے یورپ میں بیشتر مقبوضات کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ادھر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کو جلد اپنی محکومی کا احساس ہو گیا۔ اس نے 1369 عیسوی میں یورپ کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے یورپ کی عیسائی حکومتوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی، اور اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی۔ یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے بیزارگی ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھے، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کر لی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود شہنشاہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا، اور عیسائی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ شہنشاہ ناکام و نامراد ہو کر قسطنطنیہ کو واپس نکل پڑا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روم کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ قرض ادا کر کے اپنی جان چھڑا سکے۔ اس کا بیٹا اینڈرونیکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین چھوڑ کر گیا تھا، وہ حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ ہوا، اس لیے اس نے بھی قرضہ ادا کرنے کی کوشش نہ کی، جبکہ شہنشاہ کے چھوٹے بیٹے نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت کے تمام عہدوں سے معزول کر کے اس کی جگہ مینویل کو مقرر کر کے اسے اپنے تاج و تخت کا شریک قرار دیا۔ شہنشاہ کا یہ بیٹا اپنی اس حق تلفی پر سخت ناراض ہوا۔ اس نے سلطان مراد کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادے سادو جی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں گے اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں گے۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے، اور سادو جی اس وقت یورپ میں ترک سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونیکس نے بھی 9 عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی یورپ پہنچے۔ شہنشاہ نے اینڈرونیکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری آمادگی کا اظہار کیا۔ اس نے سلطان مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سادو جی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے عام معافی کا اعلان سن کر انہوں نے باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادو جی اینڈرونیکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سلطان مراد کے سامنے لائے گئے۔ سلطان مراد نے پہلے سادو جی کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امراء دریائے ماٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کی باجگزاری از سر نو تسلیم کی، عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا، اور ضمانت کے طور پر اپنے بیٹے مینویل کو اس نے سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ ادھر یورپ میں اگرچہ بلغاریہ نے جنگ ماٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی، تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے ان کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا تھا۔ خصوصاً ادرنے اور فلپو پولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ عثمانی ترکوں کے لیے کھل چکی تھی۔ اس لیے سلطان مراد کو شروع میں تو ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جب 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی اور 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی کے درمیان جب عثمانی فوجیں بلغاریہ میں بڑھتی چلی گئیں اور انہوں نے کوہ روڈوب تک وادی ماٹیزا پر قبضہ کر لیا،
تو سرویا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا، لیکن سلطان مراد کی فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 773 ہجری بمطابق 1371 عیسوی میں سربیا اور یونان کی متحدہ افواج عثمانی سلطنت کی جانب بڑھنے لگیں تاکہ وہ ان عثمانی ترکوں کو تھریس سے نکال کر اناطولیہ واپس بھیج سکیں۔ مغربی مورخین کے مطابق اس عیسائی فوج کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ متحدہ افواج بڑی آسانی کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو گئی اور اس نے بغیر کسی عثمانی دستے کے مزاحمت کے دریائے مٹیزہ کے ساتھ ساتھ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ادرنے میں اس وقت عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا موجود تھے۔ سلطان مراد اس بار بھی اناطولیہ میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے عیسائی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی فوری طور پر سلطان مراد کو اناطولیہ میں خبر بھیجی اور مدد کی درخواست کی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی فوراً بورسا شہر سے روانہ ہوئے، لیکن گیلی پولی کا علاقہ رومی سلطنت کے پاس جانے کی وجہ سے سلطان مراد کا یورپ میں داخل ہونا تھوڑا مشکل تھا، جبکہ اس دوران عیسائی لشکر ادرنے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یوں لالا شاہین پاشا نے گزشتہ جنگ کی طرح بغیر کسی کمک کے انتظار میں اس نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ادرنے شہر پہنچنے تک عیسائی لشکر میں شام ہو چکی تھی۔ عیسائی افواج نے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ رات گزار کر اگلے دن ادرنے شہر پر حملہ کر سکے، لیکن اس دوران حاجی البے عیسائی لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچ چکے تھے۔ عیسائیوں کی اس اتحادی افواج نے اپنی گزشتہ شکست سے بھی کچھ نہ سیکھا تھا۔ انہوں نے قیام کی رات وہی غلطی دہرائی جو کہ انہوں نے تقریباً 7 سال پہلے کی جنگ کی رات کو دہرائی تھی۔ اس دوران لالا شاہین پاشا بھی اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے۔ اب اگر میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے لڑتے تو ترکوں کے لیے فتح حاصل کرنا مشکل تھا، کیونکہ عیسائی افواج تعداد میں عثمانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی لیے عثمانیوں نے رات کے وقت عیسائی لشکر پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ جب گہری رات چھا چکی تھی تو اس وقت لالا شاہین پاشا اور حاجی البے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ عیسائی لشکر کی جانب چل پڑے۔ حملے سے پہلے پہاڑوں سے ڈھولوں کی آواز نے رات کی تاریکی کو مزید خوفناک بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نعرے تکبیر کی بلند صدا کے ساتھ عثمانی ترک عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی لشکر جس کا بیشتر حصہ تو سویا ہوا تھا، جبکہ کچھ حصہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا تھا، یوں اچانک تکبیر کی آوازوں سے حیران اور پریشان ہو گیا۔ عثمانیوں کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ عیسائیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عثمانی فوج کا اصل نشانہ شہنشاہ اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا خیمہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں عیسائی سپاہی عثمانی تلوار کا نشانہ بنتے ہوئے گاجر مولی کی طرح میدان جنگ میں گر رہے تھے، اور یوں عثمانیوں نے یہ جنگ جیت لی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمانیوں کے ہاتھ لگے۔ یہ فتح عثمانیوں کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس فتح کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دوسرے سال لالا شاہین پاشا اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل ایفرینوس بے نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو سٹیفن ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے درواڑ کو عبور کر کے انہوں نے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہو گئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد سلطان مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد 783 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک سلطان مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع اور استحکام میں مصروف رہے، اور 783 ہجری میں انہوں نے پھر سربیا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے درواڑ کو عبور کر کے مناصر پر قبضہ کر لیا۔ 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔ سسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ سلطان مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 787 ہجری بمطابق 1386 عیسوی میں 25 روز کے شدید ترین محاصرے اور سخت ترین جنگ کے بعد نیش پر، جو سرویا کے قلب میں انتہائی مضبوط قلعہ تھا، اس پر سلطان مراد نے قبضہ کر لیا۔ سرویا نے اب 1000 پونڈ نکری سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے
سلطان مراد اول سے صلح کر لی۔ یورپ میں بلغاریہ، مقدونیہ اور سرویا کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ تک وسیع کر لی تھیں۔ اب عثمانی ترک اس خطے کے اصل مالک تھے۔ ان تمام فتوحات کے بعد سلطان مراد نے سلطنت کے انتظام و استحکام کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اس دوران اگرچہ سلطان مراد یورپی قوتوں کی طاقت کو کچل چکے تھے، لیکن اناطولیہ میں ترک قبائل میں سے ایک ترک قبیلہ عثمانیوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے بے حد خائف تھا، اور وہ اناطولیہ میں خود کو سلاج کے روم کا اصل وارث سمجھتا تھا۔ یہ طاقتور ترین ترک قبیلہ کرمانیہ تھا جس نے سلطان مراد کی توجہ یورپ سے ہٹا کر اناطولیہ کی جانب مبذول کروائی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان مراد کو اپنے ترک بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ اور کارمان قبیلے کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ یورپ میں جیسے جیسے جنگیں ختم ہوئیں ویسے ویسے سلطان مراد نے اپنی نظریں اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی جانب مبذول کر دیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب اناطولیہ میں سلاج کے روم کا خاتمہ ہوا تو اس کے زوال کے بعد سے اناطولیہ میں بحر ایجین سے لے کر مغرب تک ترک سرداروں کی اپنی اپنی خود مختار ریاستیں موجود تھیں، جن میں سے گرمیان، کارامان، جاندار، تکا، حمید، بنو آرتین، بنو رمضان اور بنو ذو القدر قبائل موجود تھے۔ ان ترک قبائل کی آپس میں وقتاً فوقتاً چپکلش ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ ابتدا میں عثمانی قبیلہ ان باقی ترک قبائل میں سے ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ تھا، لیکن سلطان مراد اول کے دور حکومت تک اب یہ عثمانی قبیلہ مکس اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ نہیں رہا تھا۔ سلطان مراد اول نے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بلبوتے پر اس چھوٹے سے عثمانی قبیلے کی سرحدیں اناطولیہ سے یورپ تک وسیع کر لی تھیں۔ اب چونکہ عثمانی یورپ کے وسیع و عریض خطے کے مالک بن چکے تھے، اس لیے عثمانی قبیلہ باقی ترک قبیلوں کی نسبت اس خطے کا سب سے طاقتور ترین خاندان بن چکا تھا۔ 1370 عیسوی کے آغاز تک کارمان قبیلہ، جو خود کو سلاج کے روم کے اختتام کے بعد سلجوکیوں کے دارالحکومت کونیا کے وارث کے طور پر خود کو اناطولیہ کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ سمجھتا تھا، اس نے اپنے کمزور پڑوسیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کا اصل نشانہ بنو آرتین، گرمیان اور بنو حمید تھے۔ کرمانیوں کی جانب سے آئے روز حملوں سے تنگ آ کر گرمیان قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے سوچا کہ اسے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد قائم کر کے خود کو کرمانیوں کے حملوں سے بچا لینا چاہیے، کیونکہ عثمانیوں کا مستقبل روشن تھا اور وہ اس خطے کا سب سے طاقتور ترین ترک قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنی بیٹی عروس کا نکاح سلطان مراد اول کے بیٹے شہزادے بایزید سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان شاہ نے قیمتی تحائف کے ساتھ نکاح کا یہ پیغام سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنہ روانہ کیا۔ گرمیان قبیلے کے سردار نے جہیز میں اپنی سلطنت کا ایک مضبوط اور بڑا قلعہ کوتاہیہ، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے کمال مہارت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید شہر جہیز کے طور پر شہزادے بایزید کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان مراد اول نے اس تجویز کو پسند کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے بایزید کا نکاح امیر گرمیان کی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 778 ہجری بمطابق 1378 عیسوی میں عثمانی شہزادے بایزید اور گرمیان قبیلے کی شہزادی عروس کا نکاح کر دیا گیا۔ عروس کو ریاست گرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ، جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، جہیز میں ملا، اور یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بورسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترک ریاستوں کے نمائندے اور سلطنت مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے برق رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کے حیرت انگیز ریشمی کپڑے نذرانے کے طور پر لائے تھے۔ منو جملہ سونے کے تحائف اور چاندی کے ظروف بھی تھے، جن میں طلائی اور نقری سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت بھی تھے، جن میں جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں سلطان مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دیں، لیکن جب عروس نے گرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو سلطان نے انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ اس کامیاب شادی کے بعد گرمیان قبیلے کے ہمسائے میں موجود ایک اور ترک سردار حسین نے یہ سوچا کہ اگر وہ بھی عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کر لے تو اسے امیر کرمانیہ سے نجات مل جائے گی۔ تو اس غرض سے اس نے سلطان مراد اول سے ایک معاہدہ کیا،
جس کے تحت اس نے آگ شہر، یالواچ، بے شہر، سیڈی شہر اور اسپارٹا کے قصبوں کو 80,000 سونے کے سکوں کے عوض اس نے سلطان مراد اول کو بیچ دیے اور یہ علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ یوں عثمانیوں نے بغیر جنگ لڑے گرمیان اور بنو حمید قبیلے کا بیشتر علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن ان سب کے باوجود سلطان مراد اناطولیہ میں امن و امان قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح کرمان قبیلے کے سردار علاؤ الدین بے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرمانیہ اور آل عثمان کی آویزش ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ اسے ختم کرنے کے لیے سلطان مراد نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی شادی امیر کرمانیہ سے کرنے کے بعد سلطان مراد اناطولیہ کی جانب سے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یورپ کی جانب اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ انہوں نے بلقان میں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ واپس دارالحکومت ادرنے شہر چلے گئے، جہاں سلطان مراد نے بازنطینی شہنشاہ مینویل دوم کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوج اپنے وزیر جاندارلی حلیل پاشا کی کمان میں 1383 عیسوی میں روانہ کی، اور ایک طویل محاصرے کے بعد 1387 عیسوی میں عثمانی وزیر جاندارلی حلیل پاشا نے تھیسا لونیکی شہر پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، اور یوں بازنطینی سلطنت ایک اور اہم ترین شہر سے محروم ہو گئی۔ سلطان مراد جو کہ دوران یورپ میں اپنی فتوحات کو وسعت دے رہے تھے، تو اناطولیہ میں موجود امیر کرمانیہ نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اناطولیہ میں موجود عثمانی سلطنت کے ایک شہر بے شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان مراد کو جب امیر کرمانیہ کی اس بغاوت کی خبر ملی تو وہ اس پر سخت برہم ہوئے، اور انہوں نے اپنے اتحادیوں کو مدد کے لیے ادرنے شہر بلایا اور باقی فوجوں کو بھی جمع ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد انہوں نے امیر کرمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کے پاس ان کے 2 بیٹے بایزید اور شہزادہ یعقوب تھے، جبکہ ان کے بہترین کمانڈر کارا تیمور تاش پاشا بھی عثمانی فوج میں شامل تھے۔ قسطنطنیہ سے شہنشاہ جان پنجم کی قیادت میں ایک فوجی دستہ اور سرویا کے شہنشاہ لازار کی کمان میں بھی ایک فوجی دستہ سلطان مراد کی مدد کے لیے ادرنے شہر پہنچ چکا تھا۔ یوں اب سلطان مراد کے پاس ایک زبردست اور عظیم فوج تھی، جس کی تعداد تقریباً 40 سے 70 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ سلطان مراد اپنی اس فوج اور اتحادیوں کے ساتھ جلد پرانے دارالحکومت بورسا شہر جا پہنچے، جہاں انہوں نے موسم سرما گزارا، اور اس کے بعد انہوں نے 1387 عیسوی کے موسم بہار میں امیر کرمانیہ کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ بورسا شہر سے نکلے، اور کونیا کے قریب ایک میدان میں دونوں ترک فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ جنگ کے میدان میں عثمانی فوج کے مرکز میں سلطان مراد اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ موجود تھے۔ لشکر کے دائیں جانب شہزادہ یعقوب کے پاس گھڑسوار دستے کی کمان تھی، جبکہ لشکر کے بائیں جانب شہزادہ بایزید گھڑسوار دستے کا سربراہ تھا۔ لشکر کے دائیں جانب بازنطینی پیدل نیزہ باز اور مغرب میں سربیائی پیدل نیزہ باز دستے موجود تھے، جبکہ عثمانی لشکر کے سامنے یعنی کہ فرنٹ پر عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا پیدل دستوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ادھر کرمانی فوج کے مرکز میں علاؤ الدین بے اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ اس جنگ میں کرمانی فوج کی تعداد تقریباً 20,000 بتائی جاتی ہے۔ جیسے ہی جنگ کی شروعات ہوئی تو عثمانی فوج نے کرمانیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ یہ حملے اس قدر شدید اور تیز تھے کہ چند ہی منٹوں میں کرمانی فوج کا ہر اول دستہ عثمانی فوج کے حملے سے مارا گیا، اور کرمانی فوج کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں، جس کے بعد کرمانی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ کرمانی سردار علاؤ الدین بڑی مشکل سے جان بچا کر کونیا شہر میں داخل ہوا، لیکن عثمانی فوج نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، اور بیشتر دستے اس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ قریب تھا کہ یہ عثمانی فوج باغی عثمانی داماد کا کام تمام کر دیتی کہ علاؤ الدین نے عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنی بیوی جو کہ سلطان مراد اول کی بیٹی تھی کو بات چیت کے لیے اپنے والد مراد اول کے پاس بھیجا۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتے، لیکن اپنی بیٹی نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے علاؤ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست پھر اسے بخش دی۔
علاؤ الدین نے سلطان مراد کو اپنا آقا تسلیم کر لیا۔ اسی جنگ میں شہزادے بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز سرعت اور شدت کی بنا پر یلدرم یعنی کہ بجلی کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد واپس بورسا شہر چلے گئے۔ اب ان کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام اور یاد الہی میں گزار دیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے ریاست تکا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تکا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے، شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔ لیکن بہت جلد اس بوڑھے شیر کو دوسرے شیروں کے مقابلے کے لیے اپنی آرام گاہ سے نکلنا پڑا۔ انشاءاللہ سلطان مراد سیریز کی اگلی ویڈیو سلطان مراد کی زندگی پر آخری ویڈیو ہوگی، جس میں ہم بلقان میں پھیلنے والی ان جنگوں کا جائزہ لیں گے، جس کے نتیجے میں یورپ کی تاریخ میں عثمانیوں اور اہل یورپ کے درمیان پہلی بڑی اور تاریخی جنگ کوسوو مارز وجود میں آئی، اور جس جنگ کے اختتام پر عظیم عثمانی سلطان مراد اول کو شہادت کا جام پینا پڑا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی عثمانی سلطنت پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ہماری سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے جلالی سلطان مراد اول کی زندگی کا احاطہ کیا تھا، جہاں پر ان کی قیادت میں عثمانی اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک خاندان بن گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں سلطان مراد نے بلقان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی زندگی کے آخری چند سالوں کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سلطان مراد کی زندگی کی آخری جنگ کوسوو کے بارے میں بھی جانیں گے، جس کے اختتام پر عظیم جلالی سلطان مراد اول شہید ہوئے تھے۔ 1387 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود کارامانی قبیلے کو شکست دینے کے بعد اناطولیہ میں عثمانی سلطنت ایک اہم طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی، اور اس کا سہرا سلطان مراد اول کے سر تھا۔ کارامان قبیلے کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد جب سلطان مراد بورسا شہر پہنچے تو انہیں یورپ میں اپنے سربیائی جاگیرداروں کی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ کونیا کی جنگ میں سلطان مراد اول کے ساتھ تھے۔ یوں تو یورپ میں اس وقت 790 ہجری بامطابق 1388 عیسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھیں۔ ان علاقوں میں ترک اور عرب نو آبادیاں قائم کر دی گئی تھیں، اور وہاں کے اکثر باشندے دوسرے مقامات کو منتقل کر دیے گئے تھے۔ ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام بے چینی پیدا کر دی، یعنی چری کے لیے ہر سال 1000 عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بے چینی میں برہمی بھی شامل ہو گئی۔ ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود تھا۔ اسے مشتعل کرنے کے لیے جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی جنگ کونیا کے بعد ہاتھ آ گئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیا کے 2000 سپاہی بھی شریک تھے، جو کہ گزشتہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے سلطان مراد نے فوج میں عام اعلان کرا دیا تھا کہ کرمانیہ کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بھی ریاست کے عام باشندوں کی جان اور مال کو ہرگز کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن سربیائی سپاہیوں نے جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی غارت گری کو بالکل جائز خیال کرتے تھے، اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور راستے میں نہایت وحشیانہ طریقے پر لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ سلطان مراد نے ان کی اس حرکت پر کچھ کو تو سخت سزائیں سنائیں اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا۔ سلطان مراد کا یہ فعل فوجی قانون کی روح سے بالکل جائز تھا، لیکن اہل سربیا کے لیے یہ سخت اشتعال کا باعث بنا۔ جبکہ اسی سال 20,000 کی عثمانی فوج عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں سربیا کے بادشاہ لازار کے خلاف سرحد کی جانب روانہ ہوئی، جس کے مقابلے کے لیے لازار نے 30,000 کی ایک فوج کو جمع کیا اور دریائے ڈینیوب کے دامن میں موجود ایک وادی میں ترکوں اور سربوں کی آپس میں سخت ترین جنگ ہوئی، جس میں ترکوں کو بری طرح شکست ہوئی اور چند ایک ہی ترک سپاہی زندہ جان بچا کر واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ترکوں کی شکست سے حوصلہ پا کر اہل یورپ نے اب عثمانیوں کے خلاف متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ لازار شاہ نے سلطان مراد اول کو سالانہ خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس دوران سلطان مراد اول کو ایک اور حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔
سلطان مراد کے قابل اعتماد عظیم الشان عثمانی وزیر جاندارلی خلیل پاشا وفات پا گئے تھے۔ اہل یورپ کے خلاف جنگ لڑنے سے پہلے سلطان مراد اول نے ادرنے شہر میں جاندارلی خلیل پاشا کے بیٹے جاندارلی علی پاشا کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس دوران اپنے عقب کو محفوظ کرنے کے لیے سربیائی شہزادے لازار نے ہنگری کے بادشاہ سگزمنڈ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا تاکہ وہ اپنی سرحد کو ہنگری کے ساتھ محفوظ کرتے ہوئے عثمانی کے خلاف کھل کر جنگ لڑ سکے۔ اس معاہدے کے بعد اس نے باقی عیسائی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب سلطان مراد اول نے دیکھا کہ اہل یورپ مل کر اس کے خلاف ایک اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو 1388 عیسوی کے موسم بہار کے دوران سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو روانگی کا حکم دیا۔ سلطان مراد کا یہ حملہ دو طرفہ تھا۔ سلطان مراد نے سب سے پہلے اپنی باج گزار ریاست بلغاریہ کے حکمران ایوان چشمان کے خلاف اپنے لشکر کو روانہ کیا، جس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ اس نے لازار کے اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور وہ اب عثمانیوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ جبکہ سلطان مراد کا دوسرا بڑا حملہ براہ راست سربیا کے شہزادے لازار کے خلاف تھا۔ سلطان مراد کے پہلے لشکر کی قیادت عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ 1388 عیسوی کے آخر میں وہ اپنے 30,000 مضبوط عثمانی لشکر کے ساتھ سلطان مراد کے حکم سے بلقان کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے برق رفتاری کے ساتھ شمالی بلغاریہ کے میدانوں میں اترے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بلغاریہ کے 3 اہم ترین شہروں پر حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ بلغاریہ کا شہنشاہ ایوان چشمان عثمانیوں کے حیرت انگیز حملوں سے گھبرا اٹھا اور وہ جان بچاتا ہوا اپنے دارالحکومت ترنوا سے نکل کر نیکوپولس کے قریب ڈینیوب قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، جہاں اس نے عثمانی لشکر کے خلاف جنگی تیاری شروع کی۔ لیکن عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا کے برق رفتار حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے شمار بلغاریائی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ہتھیار ڈالنے والے شہروں میں سے چروین، شومن، وینچن، سویش، توف اور اویش کے فوجی دستے شامل تھے۔ یوں مشرقی بلغاریہ کے بڑے حصے کو فتح کرنے کے بعد علی پاشا کی افواج مغرب کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے انہوں نے نیکوپولس قلعے کا محاصرہ کر لیا، جہاں ایوان چشمان اپنی بچی کھچی فوج کے ساتھ عثمانی فوج کے خلاف مزاحمت کرنے لگا۔ تاہم یہاں زیادہ عرصہ محاصرہ جاری رہنے کے بعد علی پاشا سمجھ گئے کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ نیکوپولس کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مزید فوجی کمک کے لیے دارالحکومت ادرنے سلطان مراد اول کو خط لکھا۔ جب بلغاریائی شہنشاہ ایوان چشمان کو معلوم ہوا کہ مزید عثمانی فوج اس کے مقابلے کے لیے ادرنے سے آنے والی ہے تو اس نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اس نے عثمانی سلطان مراد اول کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ مذاکرات کامیاب رہے اور ایک نیا معاہدہ کیا گیا جس کے تحت ایوان چشمان نے مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا باج گزار ہونا قبول کیا، اور اس نے معاہدے کے تحت 3 اہم ترین قلعے سلطان مراد اول کے حوالے کر دیے، اور اس نے سلطان مراد کو یہ یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ وہ لازار کے فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوگا۔ یوں اس فتح کے بعد اب بلغاریہ کے پاس سوائے ترنوا اور نیکوپولس کے چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعے ہی باقی بچے تھے۔ اس پہلی کامیاب فوجی مہم کے بعد سلطان مراد نے یورپ میں اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود ترک قبائل جن میں سے گرمیان، کارامان، بنو حمید، بنو جاندار، بنو رمضان اور باقی کے ترک قبائل سے فوجی مدد مانگی، اور جلد ان ترک قبائل نے کفار کے خلاف فتح کے لیے اپنے مجاہدین کو اناطولیہ میں سلطان مراد کے پاس روانہ کیا۔ 1389 یعنی کہ 1389 عیسوی میں بوڑھا ترک فاتح سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ پلوودیو شہر میں داخل ہوا، اور انہوں نے اناطولیہ میں اپنے بیٹے بایزید اور یعقوب کو خط بھیجے تاکہ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ اناطولیہ میں اپنے باپ کی فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی سال یعنی کہ 1389 کے موسم بہار کے دوران تقریباً 40,000 کا ایک عثمانی لشکر پلوودیو شہر میں جمع ہو چکا تھا۔ اس دوران سربیائی شہزادہ لازار غافل نہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی عثمانیوں کے خلاف اپنی جنگی تیاریوں کو تیز کر دیا۔ عیسائیوں کی اس فوج میں بوسنیا، ہنگری، البانیا، ولاچیا اور یہاں تک کہ نائٹس ہاسپٹلرز کا ایک چھوٹا سا دستہ بھی اس عیسائی اتحاد میں شامل تھا۔ جون کے پہلے ہفتے لازار کے ماتحت عیسائی اتحادی فوج عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنوب کی جانب
اس نے پیش قدمی شروع کی اور 15 جون 1399 عیسوی کو کوسووا کے میدان میں لازار اور عثمانی سلطان مراد اول کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ رات کے وقت سلطان مراد نے اپنی جنگی کونسل کو جمع کیا اور انہوں نے جاندارلی علی پاشا، شہزادہ بایزید، تجربے کار عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا اور غازی ایورینوس بے کے ساتھ مل کر جنگی منصوبہ تیار کیا۔ اس رات سلطان مراد اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مجاہدین کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ سلطان مراد کی عمر اس وقت اگرچہ 70 سال ہو چکی تھی، لیکن اس بڑھاپے میں بھی سلطان مراد دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ میدان میں موجود تھے۔ میدان جنگ میں عثمانی فوج کے سب سے آگے 1000 کی تعداد میں تیر اندازوں کا دستہ موجود تھا، جو دونوں فوجوں کے درمیان دفاعی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ ان کے پیچھے پیادہ فوج کھڑی تھی، جو بنیادی طور پر عثمانیوں کی بے قاعدہ لائٹ انفینٹری یونٹ تھی، جنہیں اناطولیہ سے بھرتی کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پیچھے مزید عثمانی گھڑسوار دستہ کھڑا تھا، جو کہ زیادہ تر اکنجیوں پر مشتمل تھا۔ عثمانی لشکر کے دائیں پہلو پر شہزادہ بایزید جبکہ بائیں پہلو پر شہزادہ یعقوب کمانڈ کر رہا تھا۔ خود جلالی سلطان مراد اول اور عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا عثمانی مرکز کی کمان کر رہے تھے۔ ادھر عیسائی افواج میں سربیا کے ہراول دستے میں نیزہ بردار نائٹس اور گھڑسوار تیرانداز دستے شامل تھے، جبکہ ان کے پیچھے پیدل انفینٹری دستے تھے، جو کہ شہنشاہ لازار کے اتحادیوں کے دستے تھے۔ لازار شاہ خود لشکر کے مرکز کی کمان کر رہا تھا، جبکہ بوسنیا کا گرینڈ ڈیوک ولیڈکووچ اور وک برینکووچ کو بالترتیب سربیا کے بائیں اور دائیں بازو پر کمان دی گئی تھی۔ جنگ کا آغاز عثمانیوں کی جانب سے ہوا۔ سلطان مراد کے حکم پر گھڑسوار دستے حرکت میں آئے اور انہوں نے اپنے کیمپ سے نکل کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس ابتدائی حملے میں دونوں جانب حساب برابر تھا۔ یوں چند ایک عیسائی سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد عثمانی گھڑسوار دستہ واپس اپنے لشکر میں آ گیا، جس پر لازار نے اپنے ہراول دستے کو پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں سے ٹکرانے کا حکم دیا۔ جب سربیا کے گھڑسوار نائٹس دستے عثمانیوں کی جانب بڑھے تو عثمانی تیراندازوں نے دفاعی پوزیشن کو سنبھالتے ہوئے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن عیسائیوں کے ہراول دستے نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عثمانیوں کے تیراندازوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا، اور یہ عثمانیوں کا ابتدائی نقصان تھا۔ کوسوو کی جنگ کے بارے میں مختلف مورخین کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک عیسائی مورخ جس کا تعلق بوسنیا سے تھا، اس کے مطابق جنگ کے دوران 12 سربیائی نائٹس کا ایک گروپ تھا، جنہوں نے سلطان مراد کو قتل کرنے کی قسم کھائی، اور وہ ترکوں سے لڑتے لڑتے سلطان مراد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے سلطان کے ذاتی محافظوں کو ختم کرتے ہوئے سلطان مراد پر حملہ کر دیا، جس حملے میں سلطان مراد کی موت ہو گئی۔ اگر عثمانیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ان ذرائع سے متفق ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سلطان کی وفات تو ہوئی تھی، لیکن وہ جنگ کے دوران نہیں بلکہ جنگ کے اختتام کے بعد ہوئی تھی۔ ان میں سے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو سلطان مراد میدان جنگ میں مردوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ ایک عیسائی نائٹ جو کہ مردہ ہونے کا بہانہ کیے ہوئے تھا، جب سلطان مراد اس کے پاس پہنچے تو اس نے اچانک خنجر سے سلطان مراد پر ایک جان لیوا وار کیا، جس سے سلطان کی موت واقع ہو گئی۔ جبکہ ایک آخری حوالہ جو کہ سلطان مراد کی شہادت کا ملتا ہے اور جسے بیشتر مسلمان مورخین نے نقل کیا ہے اور وہ حقیقت کے بالکل قریب معلوم ہوتا ہے، وہ تاریخی حوالہ یہ ہے کہ جب کوسوو کی جنگ کا اختتام ہوا تو ایک سروی امیر میلوش کوبیلوویچ عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور اس نے لازار شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہایت اہم راز سلطان کو بتانے ہیں۔ چنانچہ اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے اچانک کھڑے ہو کر سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے سلطان مراد شدید زخمی ہو گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ عثمانی محافظوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر سلطان مراد کو کافی گہرا زخم پہنچ چکا تھا اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ میلوش کے واقعے کے بعد سے عثمانی ریاست میں یہ قانون ہو گیا کہ جب کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور میں لایا جاتا تو 2 آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ دھوکہ دہی سے سلطان پر حملہ نہ کر دے۔
سلطان کی شہادت سے پہلے عثمانی لشکر کے بائیں جانب، جس کی قیادت شہزادہ یعقوب کر رہا تھا، وہاں برینکووچ کے تابڑ توڑ حملوں سے عثمانی لشکر کافی کمزور دکھائی دے رہا تھا اور قریب تھا کہ عثمانی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے کہ سلطان مراد نے اپنے پاس کھڑے ینیچری کے چند دستوں کو شہزادہ یعقوب کی مدد کے لیے بھیجا۔ یوں شہزادہ یعقوب کو جب مدد ملی تو اس نے ایک آخری اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا، اور اب میدان آہستہ آہستہ عثمانیوں کی جانب پلٹ رہا تھا کہ یہاں شہزادے بایزید نے اپنے پاس موجود اناطولیہ سے بھرتی کیے ہوئے گھڑ سوار ترکوں کے دستوں کو سامنے لا کر دشمن کے ساتھ لڑا دیا اور عیسائی فوج کا بایاں بازو کمزور ہوتا گیا۔ شہزادے بایزید کے برق رفتار حملوں سے عاجز آ کر لازار کا بایاں پہلو کمزور ہوتا گیا اور اس کا کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جس کے بعد شہزادے بایزید نے اپنے پیدل دستوں کے ساتھ لازار کی فوج پر حملہ کر دیا۔ عثمانیوں کے تابڑ توڑ حملوں اور اپنے اتحادیوں کے میدان جنگ سے بھاگ جانے کی وجہ سے لازار کی فوج میں خوف و ہراس پیدا ہونے لگا، اور جہاں میدان جنگ اب پورے کا پورا عثمانیوں کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ اس دوران برینکووچ نے بھی اپنے دستوں کے ساتھ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے اتحادی لازار کو ترکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ شہزادے یعقوب نے برینکووچ کے تعاقب کے لیے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ کچھ تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ وقت برینکووچ اس لیے بھی میدان جنگ سے پسپا ہو گیا کہ اس نے خفیہ طور پر سلطان مراد کے ساتھ سربیا کے تخت کے لیے بات چیت کی ہوئی تھی، لیکن اب جو بھی ہو لازار عثمانیوں کے رحم و کرم پہ تھا۔ عثمانی ترک لازار کی فوج پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے اور سینکڑوں سربیائی جنگجو اس جنگ میں مارے جا رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر نے راہ فرار اختیار کی، جبکہ لازار گرفتار کر لیا گیا۔ یوں برسوں سے بلقان میں عثمانیوں کی راہ میں کانٹا بننے والے لازار کو پکڑ کر سلطان مراد کے سامنے لایا گیا اور سلطان مراد نے لازار کے قتل کا فرمان جاری کیا۔ یوں بلقان میں اس عظیم الشان فتح کا سہرا سلطان مراد خان اول کے سر جاتا ہے، لیکن اس فتح کے لیے سلطان مراد کو اپنی جان دینی پڑی۔ کوسوو کی جنگ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے بعد سے اب تک لڑی جانے والی سب سے بڑی اور خون ریز جنگ تھی۔ اس جنگ میں سلطان مراد کی شہادت ترکوں کے لیے ایک عظیم الشان صدمہ تھا۔ سلطان مراد کا عہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک ہے۔ سلطان نے 30 سال تک حکومت کی اور ان میں سے 24 سال سلطان میدان جنگ میں مصروف رہے اور ہر جنگ میں وہ کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی، لیکن سلطان مراد کی فتح یاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور سیلانی قوموں کے زیر نگین تھے، اور بلغاریہ، سرویا اور بوسنیا پر سلطنت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ عظیم سلطان مراد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرے اقتدار کو دریائے ڈینیوب تک بڑھا دیا تھا، اور گو بعض ریاستوں یعنی کہ سرویا اور بوسنیا سے مخص خراج قبول کرنے پر کنات کی گئی، تاہم تھریس، مقدونیہ اور جنوبی بلغاریہ کی ریاست مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 30 سال تک سلطان مراد نے عثمانیوں کی قیادت کی کہ اس عہد کا کوئی بھی مدبر اس پر فوقیت حاصل نہ کر سکا، مخص اس لیے کہ مراد کی بنسبت محمد فاتح اور سلیمان اعظم سے متعلق ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ سلطان مراد کا صحیح مقام کہ وہ خاندان عثمانی کا سب سے زیادہ ممتاز اور کامیاب ماہر سیاستدان تھا کبھی پہچانا نہ جا سکا۔ جب ہم ان دشواریوں کا جن کا اس نے مقابلہ کیا، ان مسائل کا جنہیں اس نے حل کیا اور اس کے عہدی حکومت کے نتائج کا موازنہ اس کے زیادہ پرشکوہ جانشینوں کے کارناموں سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان سے بڑھ کر نہیں تو ان کے برابر ضرور تھا۔ جو تغیر اس نے اپنی مدت حیات کے اندر کر دیا وہ تاریخ کی نہایت حیرت انگیز واقعات میں سے ہے۔ سلطان مراد کی ان فتوحات کو 5 صدیوں تک قائم رہنا تھا۔ سلطان مراد نے عیسائی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن عیسائیوں کو جبراً اسلام میں داخل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، برخلاف اس کے کہ انہوں نے انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی، جس کی واضح شہادت اس خط میں محفوظ ہے جو 787 ہجری بمطابق 1385 عیسوی میں یونانی کلیسا کے بطریقی اعظم نے پوپ اربن ششم کو لکھی تھی۔
اس نے اس خط میں یہ اقرار کیا کہ سلطان مراد نے کلیسا کو مکمل آزادی بخش دی ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ 1360 سے 1399 عیسوی کے درمیان بدریقی اعظم کے دفتر میں کوئی ایک شکایت بھی عثمانیوں کے ہاتھوں ارباب کلیسا کی بدسلوکی کی درج نہیں ملتی۔ کوسووا کی جنگ میں فتح کے بعد جب عثمانی وزیر جاندارلی علی پاشا اور شہزادہ بایزید سلطان مراد کے پاس پہنچے تو اس وقت سلطان مراد کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ وزیر اعظم کی مشاورت سے شہزادہ بایزید کو نیا عثمانی سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان مراد نے بھی اصرار کیا کہ شہزادہ بایزید کی بیعت کر لی جائے، چنانچہ شہزادہ بایزید کو عثمانی سلطان بنا دیا گیا اور سلطان مراد اول کی بھی وفات ہو گئی۔ اس دوران سلطان مراد اول کا دوسرا چھوٹا بیٹا شہزادہ یعقوب، جو کہ عیسائی لشکر کے تعاقب میں گیا ہوا تھا، اسے نہ تو اپنے والد کی شہادت کی خبر ملی اور نہ ہی اسے یہ پتہ چل سکا کہ جس عثمانی لشکر میں وہ واپس جا رہا ہے وہاں پر اس کا بڑا بھائی بایزید تخت نشین ہو چکا ہے۔ اس دوران عثمانی پاشاؤں نے، جنہوں نے 1373 عیسوی میں عثمانی خانہ جنگی کا ایک تلخ تجربہ کیا ہوا تھا اور سلطان مراد ہی کے ایک بیٹے شہزادہ صافچی کی بغاوت دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا اور سلطان بایزید کو یہ مشورہ دیا کہ تخت کی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب شہزادہ یعقوب واپس عثمانی لشکر میں پہنچا تو سلطان بایزید کے حکم پر معصوم شہزادہ یعقوب کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا گیا۔ یوں شہزادہ یعقوب کا قتل تخت آل عثمان کے لیے پہلا بڑا قتل تھا، اور اس کے بعد یہ روایت پڑ گئی کہ جو بھی عثمانی خاندان کا فرد تخت نشین ہوتا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا۔ سلطان بایزید جلدرم نے سلطان بننے کے بعد اپنے والد اور اپنے بھائی شہزادہ یعقوب کو بورسا میں دفن کیا، لیکن اس سے پہلے سلطان بایزید نے اپنے دارالحکومت ادرنے میں اپنے تخت کو محفوظ کرنے کے لیے چند دن گزارے۔ اب عثمانی دارالحکومت میں سلطان بایزید کے وزراء اور مشیر آپس میں یہ چہ مگوئیاں کر رہے تھے کہ سلطان بایزید اپنے والد مراد اول کی موت کا بدلہ اہل یورپ سے کب لیں گے۔ کوسووا کی جنگ عثمانی تاریخ کی ایک عظیم الشان فتح تھی، جس نے ترکوں کو یورپ اور اناطولیہ میں ایک طاقتور ترین ریاست بنا دیا تھا۔